جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ دوستو، ایک شاعر ہمارے درمیان ایسا بھی ہے جو میدان سیاست میں تو ہے، لیکن وہ اردو شعر و ادب کے ذریعہ محبت اور امن کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس شاعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم عالی جناب انیس قریشی صاحب مدد اللہ العالی، جو کوکن ریجن کانگریس کے صدر بھی ہیں اور شعر و شاعری سے گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ جناب والا سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلیغ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ انیس قریشی صاحب۔ دبستان اردو کے صدر رمضان چودھری صاحب استقبال کر رہے ہیں موصوف کا، آپ پرزور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ وزن جمع احباب کیے ہیں کہ ذرا دل ٹھہرے، آپ بھی آئیں تو السلام علیکم۔ شام سکن کی آج کی یہ محفل ادب کی بہت ہی کامیاب رہی۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا میرے قابل دوست میرے چھوٹے بھائی رمضان چودھری جی کو، جنہوں نے بہت ہی اچھا مشاعرہ یہاں پر آرگنائز کروایا، اور خاص کر کے عالم نظامی صاحب کو، جنہوں نے ممبئی اور اطراف کے بھی جتنے بھی ادبی جو گوہر ہے انہوں نے یہاں پر انہیں سمیٹ لیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ صرف مشاعرہ سننے والے نہیں، سمجھنے والے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اور بہت ہی اچھی ادبی محفل رہی۔ نعتیہ کلام سے اس کا آغاز کیا گیا۔ میں 4 مصرے جو اپنے زندگی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کہنا چاہتا ہوں۔ سر پر ہمارے رکھ کے یہ دستار آپ نے، سر پر ہمارے رکھ کے یہ دستار آپ نے، دنیا میں کر دیا ہمیں مختار آپ نے۔ کل تک تھی بے وجود ہماری یہ زندگی، مقصد دیا ہے جینے کا سرکار آپ نے۔ بہت خوب، بہت خوب میرے دوستو، بہت خوب۔ بہت ہی اچھی تقریر بھی میرے قابل دوست یہاں کے صدر، اللہ ان کا پولیٹیکل کیریئر سماجی اور بھی اچھا بنائے، مضبوط بنائے۔ انہوں نے ادب کو بھی یہاں پر جوڑا، اور بہت ہی خدمت انہوں نے ادب سے جو جڑ گئے بہت اچھا کام کیا۔ اور بے شک رمضان چودھری نے کہا بھی کہ میں نے انگلش میڈیم سے پڑھا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی انگلش میڈیم سے پڑھا ہوں، اور شاعری کے لیے ضروری نہیں میں سمجھتا کہ اردو پڑھا جائے، کیونکہ شاعری وہ فن ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اردو کا پی ایچ ڈی بھی کرا ہوا کوئی شخص ہو، اور جو شاعری کا جو شعور نہیں رکھتا ہو، وہ ایک لائن بھی پیر میں نہیں کہہ سکتا۔ میں 4 مصرے ہندوستانی، کیونکہ میں ایسا شاعر ہوں جو آسان زبان میں کہتا ہوں، جو سیدھی سادی زبان میں لوگوں تک پہنچے، جیسے ہندوستانی زبان کہتے ہیں۔ میں 4 مصرے جو ہے اس ادب کے تعلق سے کہنا چاہوں گا۔ ادب سے دوستی زندہ، ادیبوں میں بھی یاری ہے۔ ادب سے دوستی زندہ، ادیبوں میں بھی یاری ہے۔ ہمارے خون میں گنگو جمن تہذیب پیاری ہے۔ کیا کہنے ادب سے دوستی زندہ، ادیبوں میں بھی یاری ہے۔ ہمارے خون میں گنگو جمن تہذیب پیاری ہے۔ ہمیں ہے ناز لہجے پر تو ان شیریں زبانوں پر، یہ اردو بھی ہماری ہے، یہ ہندی بھی ہماری ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اپنے تعلق سے میں کچھ عرض کروں، ویسے ہدایت تو کر دی انہوں نے، مگر میں اجازت لوں گا، نظامت کر رہے ہیں صاحب سے کہ مجھے تھوڑا موقع دیا جائے تو میں کچھ اپنی بات کہوں۔ اپنے تعلق سے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتابوں سا کھلا ہوں میں، نہ کوئی راز میرا ہے۔ کتابوں سا کھلا ہوں میں، نہ کوئی راز میرا ہے۔
برائی کے مخالف ہند میں آغاز میرا ہے، مجھے سچ بولنے کا حق یہی قانون دیتا ہے، میں جو بے باک کہتا ہوں تو یہ انداز میرا ہے۔ اور بے باکی سے میں یہ 4 مصرے میں نے کہے کیونکہ بہت محبت کی، امن کی بات ہو رہی ہے، تو ہم بھی امن پرست لوگ ہیں، مگر ہندوستان کے آج جو امن کے ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے اس کے لیے بے باکی سے اپنے 4 مصرے کہہ رہا ہوں کہ امن و امان یہ سب مل کر مٹا رہے ہیں، امن و امان یہ سب مل کر مٹا رہے ہیں، گھر واپسی کے ڈھونگی گھر کو جلا رہے ہیں۔ اب پھول کیا کھلیں گے میرے وطن میں یارو، وہ کھار کے زمیں پہ پودے لگا رہے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جب کھار کے اور نفرت کے پودے نوجوانوں کے ذہنوں میں اتارے جائیں گے تو بے شک نفرت ہی ہوگی، اور ان نفرت بھری نگاہوں سے جب ہمیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو سیاستداں بھی، میں تو سیاستداں بھی ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں، تو ہزاروں لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، جب تعصب بری نظر ہماری طرف اٹھتی ہے تو ہمارے دل سے یہ اشعار نکلتے ہیں اور ہم کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جب لوگ ہمیں دہشت گرد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک ہمارے دل میں یہ کلام آتا ہے کہ اب تک، اور انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ اب تک کسی سازش میں تو شامل بھی نہیں ہم، اب تک کسی سازش میں تو شامل بھی نہیں ہم، خاموش ہے لیکن کبھی غافل بھی نہیں ہم، اب تک کسی سازش میں تو شامل بھی نہیں ہم، خاموش ہے لیکن کبھی غافل بھی نہیں ہم، کیوں دیکھتے ہو شک کی ہمیشہ ہی نظر سے، اس دیش میں باپو کے تو قاتل بھی نہیں ہم۔ ابھی ملائیا صاحب بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی، جو مدعا بھی ہے لیٹسٹ گو ماتا کے اوپر، گو رکشا کے اوپر، اس پہ میں 4 مصرے کہنا چاہوں گا۔ تمہاری گو ماتا کی بھکتی کا یہ رول بھی اچھا ہے، تمہاری گو ماتا کی بھکتی کا یہ رول بھی اچھا ہے، ودیشوں میں جو بیچتے ہو تو اس کا مول بھی اچھا ہے، یہاں بس گورکشا کے نام پہ تو ہوتی ہے لوٹ ملاٹ، سنا ہے گورکشک کہتے ہیں اس میں جھول بھی اچھا ہے۔ اور یہ تو خود بات ماننیہ پردھان منتری جی نے مانی کہ گورکشا کے نام پہ گورکھ دھندا ہو رہا ہے دیش میں۔ میرے دوستو، میں نے اپنے وقت سے زیادہ ٹائم لے لیا، کسی دن فرصت میں انشاءاللہ رہا تو بہت سے گیت، نظم اور غزل بھی سناؤں گا، مگر آج جو حالات میرے سامنے نظر آتے ہیں، 4 مصرے کہہ کے میں اپنی بات کروں گا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہماری قوم ایک انگلش مرغی کی طرح ہو گئی ہے کہ دربے میں جس کا نمبر آتا ہے وہی چلاتا ہے اور باقی سب دانے چگتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے قوم کے تعلق سے میں یہ 4 مصرے قوم کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ میری اپیل بھی ہے کہ تیری ہستی نہ مٹ جائے نہ تو گمنام ہو جائے، تیری ہستی نہ مٹ جائے نہ تو گمنام ہو جائے، مسلمان اٹھ کہیں تیرا نہ یہ انجام ہو جائے، تیری ہستی نہ مٹ جائے نہ تو گمنام ہو جائے، مسلمان اٹھ کہیں تیرا نہ یہ انجام ہو جائے، کہاں سینے میں ڈر رہتا کسی ایمان والوں کے، چلے آؤ شہادت کعبے کے انجام ہو جائے۔ خوب زندہ باد، زندہ باد۔